الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ اور آپ کے طبعی امور کا ذکر چل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ اس کو خوش و خرم دیکھتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے تاکہ انسیت ہو جائے۔ ابن سعد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جس کا نام آپ کو محبوب نہ ہوتا تو اس کا نام تبدیل کر دیتے تھے۔ ابن سعد۔ جب کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال زکوٰۃ اس غرض سے لاتا کہ مستحقین میں تقسیم فرما دیں تو آپ اس لانے والے کو دعا دیتے، اے اللہ اس فلاں شخص پر رحم فرما۔ مسند احمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ داہنی یا بائیں جانب کھڑے ہوتے اور گھر والوں کی اطلاع کے لیے فرماتے، السلام علیکم۔ ابو داؤد زاد المعاد۔ رات کو کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا۔ زاد المعاد۔ چلتے تو نیچی نگاہ زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے، اور کوئی سامنے آتا تو سلام پہلے آپ ہی کرتے، عاجزانہ صورت سے بیٹھتے، غریبوں مسکینوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھاتے، خاص مہمانوں کی مہمانی خود بنفس نفیس انجام دیتے۔ زاد المعاد۔ آپ اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، جب بولتے تو اتنا صاف کہ سننے والا خوب سمجھ لے، نہ اتنا لمبا کلام فرماتے کہ آدمی اکتا جائے، نہ اتنا مختصر کہ بات ادھوری رہ جائے، کسی بات میں کسی کام میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، اپنے پاس آنے والے کی بے قدری نہ فرماتے، نہ کسی کی بات کاٹتے، اگر خلاف شرع ہوتی تو اس کو روک دیتے تھے یا وہاں سے خود اٹھ کر چلے جاتے، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی بڑی قدر فرماتے۔ نشر الطیب۔ کسی چیز کے ٹوٹ جانے بگڑ جانے پر مثلاً کوئی چیز کسی نے توڑ دی یا کام بگاڑ دیا تو آپ کو غصہ نہ آتا تھا، البتہ اگر کوئی بات دین کے خلاف ہوتی تو آپ کو سخت غصہ آتا تھا۔ نشر الطیب۔ کبھی آپ نے ذاتی معاملہ میں غصہ نہیں کیا اور نہ اپنے نفس کا کسی سے بدلہ لیا، کسی سے ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرے کو اس طرف سے پھیر لیتے تھے، لیکن زبان سے سخت سست نہیں کہتے، جب خوش ہوتے تو نیچی نگاہ کر لیتے، نہایت ہی شرمیلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے جو اپنے پردے میں ہو شرم و حیا میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، شدت حیا کی وجہ سے کسی شخص کے چہرے پر نظر جما کر نہ دیکھتے، کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتے۔ ابن سعد۔ کسی شخص کو اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو آپ اس کو بلا تکلف بدلہ لینے کا حق دیتے اور کبھی اس کے عوض میں اس کو کوئی چیز مرحمت فرماتے۔
زاد المعاد۔ اگر کوئی غریب آتا یا کوئی باندی یا بڑھیا آپ سے بات کرنا چاہتی تو سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے کھڑے ہو جاتے یا بیٹھ جاتے۔ بیمار ہوتا تو اس کی بیمار پرسی فرماتے، کسی کا جنازہ ہوتا اس میں شریک ہو جاتے۔ ابن سعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس قدر تواضع تھی کہ اپنی امت کو اس کی تاکید فرمائی کہ مجھ کو میرے درجے سے زیادہ نہ بڑھاؤ۔ فرمایا لا تطرونی۔ زاد المعاد۔ جب صحابہ کرام ملتے تو آپ ان سے مصافحہ کرتے اور یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور دعا فرماتے تھے۔ جب کسی کا نام معلوم نہ ہوتا اور اس کو بلانا ہوتا تو یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کہہ کر بلاتے۔ ابن السنی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ حاکم۔ ابن سعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دلجوئی فرماتے، ایسا برتاؤ نہ کرتے جس سے کوئی گھبرا جائے۔ ظالموں اور شریروں سے خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر سب کے ساتھ خندہ پیشانی، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے۔ ہر کام کو انتظام کے ساتھ کیا کرتے۔ بیٹھتے اٹھتے خدا تعالیٰ کی یاد کرتے۔ کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں بھی کنارے پر جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ اگر بات کرنے والے کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے۔ نشر الطیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے قبل قرآن شریف ختم نہ کرتے تھے۔ ابن سعد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرتا اور اس کے سوال کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے ورنہ خاموش ہو جاتے۔ ابن سعد۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کوئی شخص اپنے خلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک یعنی حاضر ہوں ہی فرمایا کرتے۔ زاد المعاد۔ عبادتیں نافلہ چھپ کر ادا فرماتے تاکہ امت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔ زاد المعاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ جس شخص کو میں دشنام دوں یعنی گالی دوں یا لعنت کروں، وہ دشنام یعنی گالی اس شخص کے حق میں گناہوں کا کفارہ، رحمت و بخشش اور قرب کا ذریعہ بنا دی جائے۔ زاد المعاد۔ نیک کام کو شروع فرماتے تو پھر اس کو ہمیشہ کیا کرتے۔ ابو داؤد۔ جب آپ کو کھڑے ہوئے غصہ آتا تو بیٹھ جاتے اور بیٹھے بیٹھے غصہ آتا تو لیٹ جاتے تھے تاکہ غصہ فرو ہو جائے یعنی ختم ہو جائے۔ زاد المعاد۔ ابن ابی الدنیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ہاتھ وضو اور کھانے پینے کے لیے استعمال فرماتے تھے اور بایاں ہاتھ استنجا اور اس جیسے کاموں کے لیے استعمال فرماتے تھے۔ زاد المعاد۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ ان اخلاق عظیمہ کو ہمیں اپنے اندر اختیار کرنے والا بنائے، کہنے والے کی زندگیوں میں، سننے والوں کی زندگیوں میں، اقوام عالم کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، یہ کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، بار بار پڑھنے کی، بار بار سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی اللہ توفیق دے، اللہ آسان فرمائے، اللہ مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔